اللہ تعالیٰ جب آپ اللہ کی عبادت میں اور اللہ کے کاموں میں لگ جاتے ہیں نا تو کوئی نہ کوئی ایسی ریزن ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پاپولر کر دیتا اس بندے. حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور کیسے ہوئے؟ ایک وجہ، پہلی جو وجہ بنی، پہلی وجہ جو بڑی وجہ جو ہے وہ یہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خسرو کو، سپر پاور ایران جو ہے اسے آپ نے خط لکھا. ویسے بھی آپ نے بہت سے بادشاہوں کو خط لکھا تھا، اس کے ساتھ اسے بھی خط لکھ دیا اور خط میں لکھا کہ تو اسلام قبول کر. اب ذرا خط کی ذرا عبارت دیکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ لکھتے تھے حضور، من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی کسرا. محمد مصطفیٰ کی طرف سے یہ خط ہے اور کسرا کی طرف. سلام اس پر کہ جس نے ہدایت کی پیروی کی. یہ ہے سلام. اگر آپ کو آج بھی کسی نے مجھے پیج پہ پوچھا تھا فیس بک پہ کہ ہم سلام کر سکتے ہیں عیسائی کو یا وہ سلام کرے تو کیا کرے، تو یہ سلام علی من اتبع الہدی. غیر مسلم کو آپ یہ کہیں، اور اگر وہ آپ کو کہتا ہے السلام علیکم تو آپ صرف کہو گے وعلیکم. تو سلام علی من اتبع الہدی وآمن باللہ ورسولہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. سلام اس کے اوپر کہ جو جس نے ہدایت کی پیروی کی، جو ایمان لایا اللہ پر، اس کے رسول پر. اور آپ فرمانے لگے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. الی الناس کافۃ، میں تمام لوگوں کی طرف رسول بن کر آیا. اور سنو، فسلم، اسلام قبول کر تو سلامتی پا جائے گا، اور اگر تو نے انکار کر دیا تو پھر تمام تیری ساری قوم کا گناہ تیرے سر پہ. اب یہ خط کا پہنچنا تھا، پہلے تو اس نے خط پکڑنے سے انکار کر دیا، تکبر تھا. تو میرے نبی کا قاصد گیا تھا، اس نے فرمایا جاؤ اس کو دے کر آؤ. اور جب اس نے کہا کہ وہاں رکھ دو، کہا نہیں تیرے ہاتھ میں دوں گا میں، میرے نبی نے فرمایا ہے یہ پکڑو. وہ شجاع قاصد جو ہے وہ آگے بڑھے، خط دیا اسے. اور جب خط پڑھا، سیکھ پہلی بات ابھی بن محمد یہاں سے سٹارٹ ہوا تو غصے میں آ گیا. اچھا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، میری رعایا کا ایک جاہل آدمی اپنا نام میرے نام سے پہلے لکھے، بس آگے چھوڑو، جاؤ فوراً سے جاؤ، گرفتار کر کے لاؤ، نہیں تو گردن اڑا کے سر لے آؤ کاٹ کے. پورے خط کو اسلام کی دعوت دی ہے مجھے، میری عوام میں ہوگا. قاصد وہاں سے جو ہے روانہ ہو گئے. خسرو پرویز کے تیز رفتار قاصد جو ہیں 1947 کلومیٹر کا سفر طے کرتے ہوئے آ رہے. یمن پہنچے. ان کو یمن کیوں آئے؟ یہ یمن کیوں آئے؟ اس لیے کہ یمن جو تھا وہ مرکز تھا عرب کا، اور عرب جو تھے یہاں بیٹھتا تھا بازان نائب تھا، اور اس کے انڈر میں سارے عرب کے علاقے آتے تھے. تو یہاں سے پھر حکم جو ہے وہ آگے جاری ہوتا تھا. تو وہ قاصد چلتے ہوئے آئے. یمن پہ جب پہنچے تو رستے میں دیکھا ایک آدمی کھڑا ہوا یوں اور کچھ پڑھ رہا. سارے کھڑے ہوئے. قاصد کہنے لگا یہ کیا کر رہا ہے یہ بندہ، کوئی چیز نظر تو نہیں آ رہی. ان میں سے ایک بولا، یہ جو ایران سے آئے تھے نا، ان میں سے کہتا ہے یہ اگر جھکا یعنی رکوع میں گیا، پھر اٹھا، پھر جھکا یعنی سجدے میں گیا، میں تمہیں بتاؤں گا کہ یہ کیا کر رہا ہے. وہ کافی دیر کھڑے رہے. حضرت ویسے کرنی واقعی جھکے، رکوع کیا، رکوع سے اٹھے، پھر سجدے میں گئے. تو اب وہ ایک قاصد دوسرے سے کہتا، وہ جو ان کا سربراہ تھا، اسے کہنے لگا اگر میں تمہیں بتا دوں کہ یہ کس کا پیروکار ہے تو تم اس کی گردن تو نہیں اڑا دو گے. کہنے لگا بول تو سی، بتا یہ کیا کر رہا ہے. کہنے لگا یہ عبادت کر رہا ہے، یہ محمد مصطفیٰ کا پیروکار ہے. اس نے یوں تلوار نکالی. اب تلوار نکالی، قریب تھا کہ گردن جو ہے وہ کاٹ دیتا. تو حضرت ویسے کنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ آخری رکعت تھی، آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام پھیرا نا. حضرت ویسے کنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کے اندر اثر تھا. آپ جس کو دیکھتے تھے نا وہ چیز وہی رک جاتی تھی، جس کو غصے سے آپ دیکھ لیتے. ایک مرتبہ آپ عبادت کر رہے تھے، ایک کتا جو ہے وہ کسی عورت کے پیچھے پھٹ گیا. وہ عورت بیچاری دوڑتی دوڑتی پناہ لینے کے لیے آپ کے قریب آ گئی. آپ نے یوں نظر بھر کے کتے کو دیکھا، وہیں رک گیا، واپس چلا گیا. اور ایک مرتبہ آپ اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ بازار کے اندر، بازار میں کھجوریں بیچ رہے تھے، اور آپ کو معلوم ہے جہاں دوست ہوتے ہیں دشمن ہوتے ہیں، صدیق ہوتے ہیں زندیق ہوتا ہے، پھول ہوتا ہے کانٹا ہوتا ہے، یہ تو چلتا ہے نا سسٹم، دن ہے تو رات ہے. وہ ابن اخنس جو تھا نا کوتوال، یہ پولیس دانستہ طور پہ چھیڑتا تھا آپ کو. آیا کیا بیچ رہے ہو؟ وہ بلا وجہ نظر آ رہا ہے کیا بیچ رہے ہو. کھجوریں اٹھائیں، چبا کے تھوک دیا آپ کے منہ کے اوپر. آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا. گھوڑے کے اوپر بیٹھا چلنے لگا تو آپ نے یوں گھورا
حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس کو گھورا تو گھوڑا مجال ہے کہ آگے ایک سٹیپ بھی لیا وہ گھوڑے نے. ایک دم سے آپ کو آواز آئی, آپ کی والدہ نے پکارا ویس. آپ نے یوں مڑ کے دیکھا, آپ کی نظر ہٹی تو وہ تو چل پایا, ورنہ وہ اتنی کوشش کر لی وہ چل ہی نہیں پا رہا تھا. تو حضرت, اور یہ بات یاد رکھیے گا, آپ کے اندر بھی یہ اثر پیدا ہو سکتا. میں آپ کو ایک مثال دوں, یہ جادوگر اور نظریں بد لگانے والے بندوں کے بارے میں پتا آپ کو کیا کرتے ہیں؟ میں بتاؤں, آپ ایسے قرآن پڑھتے رہا کریں, کوئی اثر نہیں ہوتا, نماز پڑھتے رہا کریں. یہ کیا کرتے ہیں, یہ 3 دن بھوکے رہتے ہیں. ہاں, 3 دن کمرے میں بند اور بھوکا رہنے کے بعد یہ آدمی یوں نظر بھر کے جس چیز کو دیکھتے ہیں وہ چیز اڑ جاتی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ آپ میں اثر ہے. تو جب ایک برے آدمی میں اثر ہے تو آپ جب عبادت کریں گے تو آپ کی آنکھوں میں کیوں نہیں اثر آئے گا؟ میں نے دیکھا ہے, بڑے بڑے اولیاء کرام کو دیکھا, آخری عمر میں نے اپنے والد گرامی کو دیکھا, ان کی نظر میں بڑا اثر تھا. تو یہ عبادت کے ساتھ یہ پیدا ہو جاتا ہے. اور میرے نبی کی نظر میں بھی بڑا اثر تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو خیر وہ آپ 3 مائل تک آگے تک جاتا تھا, آپ کا اثر تو بہت زیادہ. تو وہ آپ نے یوں دیکھا, جب اس نے تلوار اٹھائی آپ کا سر قلم کرنے کے لیے, آپ نے یوں دیکھا تلوار وہاں رکی آئی. اب پتہ نہیں اس کی باڈی میں کیا اثر ہوا, پیاس لگی ہے کچھ. حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے آپ نے پانی دودھ جو ہے وہ 2 پیالوں میں ڈالا, 2 پیالوں میں ڈال کے اسے دیا, دوسرے کو دیا, پھر گئے تو تیسرے کو بھی پیالہ دودھ کا دیا. اب وہ دودھ پینے لگے. تو جب پینے لگے تو یہ دیکھو, یہ صوفی یہی ہوتا, وہ وقت ضائع نہیں کرتا. پھر عبادت شروع, اللہ اکبر, نماز شروع کر دی. اب انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو باقی 2 تھے انہوں نے یوں پیالے پھینکے اور ایک درہم پھینک دیا. یہ جس نے تلوار اٹھائی تھی نا, پتہ نہیں کیا اس پہ اثر ہوا, نیچے اترا گھوڑے سے, پیالہ رکھا اور اس کے اندر دینار رکھ دیا. دینار سونے کا ہوتا تھا, درہم چاندی کا ہوتا تھا. دینار رکھا اس کے اندر. آپ کو معلوم ہے کہ ان دونوں نے پیالے پھینکے ریت پر, انہوں نے پیالہ جا کے رکھا. اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو, یہ جو تھا جس نے پیالہ رکھا, اسے اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا کر دی. تو لسنرز, خواتین و حضرات, ادب کو نہ چھوڑو اس دنیا کو. دنیا ترقی کرتی جائے گی. یہ چاند پہ تو پہنچ گئی ہے, انسان کے دل کے پتہ تک نہیں پہنچی. پاس جو بندہ بیٹھا اس تک نہیں پہنچ پائی. ادب بہت چیز ہوتی ہے. اس کو اسلام ایمان مل گیا. بابویا اس کا نام تھا, بابویا. تو حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبادت میں چھوڑ کر وہ بندے چلے گئے. ان کے محل میں جانا تھا. محل میں جب وہ پہنچے, محل میں جب پہنچتے ہیں تو بازان کے دربار میں پیش ہوئے. کہا خسرو پرویز کا خط آیا. وہ خسرو پرویز نہیں کہتے تھے, وہ تو کچھ نام لیتے تھے, چھوڑیے ان ناموں کو. بادشاہ کا خط آیا, پڑھا جائے. خط میں یہ تھا کہ اس کو فوراً سے گرفتار کیا جائے, اور اگر گرفتار نہیں کر سکتے تو سر کاٹ کے ہمارے دربار میں پہنچایا جائے. بازان کہنے لگا کہ تم رکو, ٹھیک ہے, آرام کرو, تمہیں فیصلہ پہنچا. وہ اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں, ان کو آرام کے لیے بیٹھا. بازان نے حکم دیا کہ جاؤ, جتنے مسلمان ہیں وہ سارے جو محمد کا احترام کرتے ہیں یا عقیدت رکھتے ہیں, سب پکڑ کے لے آؤ. ابن اخنس کو موقع چاہیے تھا. اس نے کچھ کے مکانوں کو آگ لگا دی. اس نے اپنی دشمنی یوں پوری. حضرت ویسے کرنی کا پتہ کیا ملے نہیں. رات کے ٹائم آپ باہر نکل جاتے تھے اور عبادت میں مصروف ہو جاتے تھے. کسی بندے نے بتا دیا اگر ان کو گرفتار کرنا ہے تو دن کے ٹائم کرو. باقی مسلمانوں کو پکڑ کے وہ لے آیا, بڑا مارا, قید خانے میں بند کر دیا. کوئی اتنی خاص تعداد نہیں تھی, صرف حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق اور آپ کی محبت اور تبلیغ کی وجہ سے چند لوگ مسلمان ہو گئے تھے یمن میں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی بڑا اثر تھا یمن کے اندر. یہ بات یاد رکھیں, حضرت علی کو بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے اندر بھیجا تھا یہاں. تو اس لیے یہاں اسلام جو ہے وہ کافی پھیلا ہوا, صحابہ کا آنا جانا رہتا تھا. حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کے وقت ابن اخنس نے چھاپا مارا. آپ والدہ ماجدہ کا پتہ کرنے کے لیے صبح اور شام لازمی آپ آتے تھے. پھر اس کے بعد عبادت میں مصروف ہو جاتے تھے. والدہ کمرے میں پڑی لیٹی رہتی تھی. اس نے صبح کے وقت آپ کو گرفتار کر لیا. گرفتار کیا, گلے میں رسی ڈال دی, پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی, گھسیٹتا ہوا لے جا رہا, اور پیچھے سے ایک کو فوجی کو, ایک پولیس والے کو کہا کہ تم کوتوال کو کہا تم مارتے جاؤ کوڑے, اور وہ کوڑے مارتا جاتا. آپ کا کپڑے پیچھے سے پھٹ گئے, لیکن آپ نے اف تک نہیں کی. جا کے قید خانے میں دوسرے مسلمانوں کے ساتھ بند کر دیا. جب بند کر دیا تو اب بازان مصروف ہو گیا. اس نے ان قاصدوں کے ساتھ کچھ عربی بھی ملا کر مدینہ کی طرف روانہ کر دی. کہا جاؤ, جا کر اسے گرفتار کر کے لاؤ. پہلے حالات معلوم کرنا اور پھر جو بہتر سمجھو وہ اس کے بعد تم کرنا. اب یہ قافلہ جو ایران سے آیا تھا اور کچھ بندے جو یمن کے ساتھ ساتھ ملے, یہ سب کے سب مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے. مدینہ کی طرف جب یہ روانہ ہوئے تو وہاں جب پہنچے
697 مائلز کا سفر طے کرنے کے بعد یہ مدینہ میں داخل ہونے لگے. ایک آدمی ان کو دکھا, بلایا اسے. اب ظاہر ہے ان کی حکومت تھی, وہ تو ڈرے گا کہ کون لوگ ہیں. ہم ایران کے قاصد ہیں. محمد کہاں؟ وہ آدمی کہنے لگا کہ وہ آپ کو اس وقت مسجد میں ملیں گے, کیونکہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا اور مسلمان کوئی نماز مس نہیں کرتا. یہ سب کے سب ہم مسجد میں ملیں گے. اچھا, مسجد میں ملیں گے. کیوں؟ یہ جمع اس لیے ہو جاتے ہیں کہ ان کے نبی نے یہ کہا ہے کہ جو آدمی نماز چھوڑ دیتا ہے دانستہ طور پر فقط کفر, وہ کافر ہو گیا. یہی تو فرق ہے. تو ایمان جو ہے آپ کا مضبوط تب ہے کہ جب آپ کی نماز مضبوط ہے, ورنہ کسی وقت بھی خطرہ ہے. کہنے لگا اچھا تو کیوں نہیں پڑھ رہا؟ کہنے لگا میں مسلمان نہیں ہوں. کہا تو مسلمان نہیں ہے تو اتنی عقیدت سے نام کیوں لے رہا ہے؟ کہنے لگا محمد مصطفیٰ کی شخصیت ہی ایسی ہے, وہ جس سے گفتگو کرتے ہیں, جو ان سے مل لیتا ہے, وہ پھر آدمی ان کا دیوانہ ہو جاتا ہے. اللہ. اور وہ آدمی ان کو لے کر مدینہ مسجد نبوی کے دروازے پہ چلا گیا. مسجد نبوی کے دروازے تک جب پہنچے تو اندر سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا کر صحابہ کرام باہر آ رہے تھے. دروازے کے اوپر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملاقات ہو گئی. وہ آدمی کہنے لگا یہ ایران سے آئے ہیں, اور سلمان فارسی بھی ایران کے تھے. اب گفتگو ہوئی تو وہ کہنے لگا کہ ہم خط لے کر آئے. کہا اچھا دو. بابویا نے خط دے دیا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں پتا تھا, تو وہ گئے حضور پاک کے پاس. کہنے لگے یا رسول اللہ, ایران کے بادشاہ نے آپ کی گرفتاری یا سر کاٹنے کا آپ کو آرڈر دیا ہے کیونکہ آپ نے خط لکھا ہے, تو کیا جواب دیتے ہیں آپ؟ فرمانے لگے یہ ان کو رکواؤ آج رات, ان کو کہو تم رک جاؤ, کل ہم تمہیں جواب دیں گے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا اور اپنے صحابہ سے یہ کہا کہ ان کی مہمان نوازی کے اندر کوئی بھی فرق نہ آئے, مہمان نوازی خوب کرو. اللہ اکبر جل شانہ. جس کے گھر کھجور تھی وہ لایا, دودھ تھا وہ لایا, جس کا جو تھا گندم تو تب بہت کم ہوتی تھی, جو تھا پیش کر دیا ان کو. رات جب گزر گئی, صبح ہوئی, تو صبح وہ قافلہ سارا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا. تو اب میرے نبی کا جواب سن لیجئے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا سلمان فارسی ان سے بول دو کہ جس بادشاہ کا تم حکم لے کر آئے ہو وہ بادشاہ قتل کر دیا گیا ہے, اس کے بیٹے نے اسے قتل کر دیا ہے. تو جب بادشاہ ہی نہیں رہا تو تمہارا آرڈر اب کیا چلے گا؟ یہ بات سننا تھا کہ بابویا اور جتنے قاصد اور باقی تھے ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی. باقی بات ٹھیک ہے, جب بادشاہ ہی نہیں رہا تو پھر حکم کا ہے گا. کہا جاؤ چلے جاؤ واپس. وہ سب کا سب قافلہ جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ اب یمن کی طرف جو ہے وہ یمن کی طرف روانہ ہوا. اور یہ قافلہ 697 مائل کا سفر طے کرنے کے بعد جب بازان کے دربار میں پہنچا تو وہ بولا کہ کیا لے کر آئے ہو, کیا ملا جواب؟ تو وہ قاصد کہنے لگے, بازان سے یہ کہنے لگے جواب سن لے, جواب یہ ملا ہے کہ محمد نے یہ کہا ہے کہ تمہارا بادشاہ کو قتل کر دیا گیا. لو اب تو آگ بگولا ہو گیا. لگا اچھا یہ جرت کون ہے جو اسے قتل کر سکتا ہے؟ جاؤ قید خانے میں جتنے مسلمان ہیں پکڑ کے لے کر آؤ. بس اب شام تھا. قید خانے کے اندر حضرت ویسے کنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ وہی رہا جو ہمارے اولیاء کرام کا رہا ہے, حضرت یوسف علیہ السلام کا رہا ہے. جو قید خانے کے اندر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ تبلیغ, عبادت. یہ ہمارے اولیاء کا, وہ جیلوں میں جاتے رہتے ہیں, بڑی دفعہ گئے جیلوں کے اندر. جیل میں پہنچے, حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ توحید بیان کی تھی, ان کی خوابوں کی تعبیر بیان کرتے تھے, عبادت کرتے تھے. حضرت ویسے کنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبلیغ کرتے تھے, تو آپ ان کو سکھاتے, نماز باجماعت ہوتی. اس وقت بھی جب بازان جو ہے وہ ابن اخنس کے ساتھ جب داخل ہوا اندر, تو اندر دیکھا کہ نماز ہو رہی ہے. ابن اخنس نے کوڑے مارنے شروع کر دیے. پیچھے جتنی 20-30 اتنے ہی بندے تھے جو ان کے ہاتھ پکڑے, ہاتھ لگے تھے, بڑا مارا ان کو. وہ تو بیچارے نماز کے اندر ہی بھاگے. حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا, آپ نے نماز نہیں چھوڑی, اطمینان سے نماز مکمل کی. وہ مارتا رہا. بازان کو رحم آ گیا, کہنے لگا بس کرو, تو اسے میرے دربار میں لے کر آؤ. حضرت ویسے کرنی نے سلام پھیرا اور وہ دربار میں لے کر گیا. دربار میں جب پہنچے, بازان کہنے لگا تم نے محمد کو دیکھا؟ حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں, میں نے تو نہیں دیکھا. اچھا تم نے دیکھا ہی نہیں؟ کہا نہیں میں نے نہیں دیکھا. کیوں دیکھنے کیوں نہیں گئے؟ کہا بس دیکھنے اس لیے نہیں گیا کہ میری والدہ جو ہے وہ بیمار رہتی. کہا اچھا تو محمد کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ کہا محمد اللہ کے سچے رسول ہیں, ہمارا خاندان انہیں جانتا ہے. مولا علی جب یہاں آئے تھے گورنر بن کر حضور کے دور کے ظاہری دور کے اندر, مولا علی سے بھی ملاقات ہے. صحابہ کرام آتے رہتے ہیں, وہ تعلیمات انہوں نے ہمیں سکھائی ہیں. بچیوں کو زندہ درگور نہیں کرتے, شراب پینا جائز نہیں ہے, انلیگل ریلیشن شپ جو ہے عورتوں کے ساتھ یہ صحیح نہیں ہے.
چوری کرنا حرام ہے. ہمارے نبی سکھاتے ہیں کہ سب انسان برابر ہیں, کسی کے آگے کوئی نہیں جھکتا, صرف اللہ کے آگے جھکتا. محمد جو کہتے ہیں وہ سچ ہوتا ہے. وہ باتیں کہنے لگا اچھا محمد جو کہتے ہیں وہ سچ ہوتا ہے, کہاں تمہارے محمد نے یہ کہا کہ خسرو کو قتل کر دیا گیا ہے. حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اگر نبی نے کہا تو سچ کہا ہے. کہنے لگا پھر ہمارے پاس تو کوئی رپورٹ نہیں آئی, ہمارے پاس تو کوئی قاصد نہیں آیا. کہا میرے نبی نے جب کہا ہے انہوں نے مدینے بیٹھ کر کہا ہے, تمہارے پاس جو قاصد آئے گا وہ ایران سے آئے گا, ایران دور ہے مدینہ قریب ہے, مدینے کے قاصد آگے ہیں نا, ہاں تو کہا ایران کے بھی آ جائیں گے. کہا ٹھیک ہے, تمہیں یقین ہے کہ خسرو قتل کر دیا گیا؟ کہنے لگے ہاں. وہ اس نے تو خسرو نہیں کہا, وہ تو بڑے لمبے چوڑے لفظ بولتے تھے. کہا ہمارا بادشاہ قتل کر دیا. کہا ہاں قتل کر دیا. کہنے لگا ٹھیک ہے, اگر قاصد آ گئے بات سچی ہوئی تو میں تمہیں بھی چھوڑ دوں گا, سب کو چھوڑ دوں گا, اور اگر یہ بات جھوٹی ہوئی اور وہ قتل نہ ہوا میں تیری بھی گردن اڑا دوں گا اور سب کی گردن اڑا دوں گا. انہوں نے کہا منظور, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کتنا یقین تھا. کہنے لگے منظور. تھوڑی دیر گزری, قاصد پہنچ گئے. ابھی حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار میں ہی ہے, قاصد پہنچ گئے, آنکھوں سے آنسو جاری. قاصد کیا ہوا؟ کہنے لگے خسرو پرویز کو اس کے بیٹے نے قتل کر دیا. اللہ اکبر جل شانہ. 25 فروری 628 کو خسرو قتل ہو گیا. وہ حکومت جو 531 سے جاری تھی 97 سال کے بعد 628 میں ختم ہو گئی, بالکل ختم ہو گئی, کیونکہ میرے نبی نے کہا تھا کہ اگر تو اسلام لے آئے تو بچ جائے گا, نہیں لائے گا تو گیا. جب اس نے آپ کے پاس یہ پہنچی کہ اس نے خط پھاڑ دیا, آپ نے فرمایا اس نے اپنی حکومت کو ہی پھاڑ دیا, نسل ہی ختم ہو گئی. اور یہی ہوا. اسی لیے ہمارے صوفیاء کرام اولیاء کرام یہ کہتے ہیں کہ پرویز نام رکھنا اچھا نہیں ہے. آپ جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ پرویز وہ آدمی ہے کہ جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط پھاڑا تھا اور حضور نے اس کے لیے بد دعا کی, اس لیے ہمارے ہاں پرویز نام اچھا نہیں سمجھا جاتا. اللہ اکبر جل شانہ. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد ادھر یہ پہنچے, ادھر سے وہ آگئے, اور جب بات سچی بازان کا سر جھک گئے. بازان کا سر جھکا. کہنے لگا جاؤ سب مسلمانوں کو چھوڑ دو. سب مسلمانوں کو چھوڑ دیا گیا. حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگا ان کو خالی نہیں, ان کو دراہیم و دنانیر دے کر دو اور کپڑے دے کر بھیجو. سب کو دیے گئے. حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ کو فرمانے لگے نہیں ہمیں نہیں چاہیے, ہمیں تمہارے مال سے نہیں لینا. تو اس کے بعد بازان نے بھی اسلام قبول کر لیا. یہ میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس خط کی وجہ سے آپ کی شہرت ہوئی, اور بازان نے جو ہے وہ اسلام قبول کر لی. بازان